اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ چاروں ائمہ کرام حق پر ہے، لہذا جس مسئلے میں جس امام کا قول آسان لگے اس کو اختیار کر لیا جائے، اس شخص کا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ بات بظاہر بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں جس امام کی بات آسان لگے اس کو اختیار کر لیا جائے، لیکن حقیقت میں یہی طرز فکر دین میں خواہش پرستی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تمام ہی ائمہ کرام حق پر ہیں۔ اصولی مسائل میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، البتہ فروعی مسائل میں ان کا اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت ان تمام ہی ائمہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں۔ ان حضرات نے قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اصول اجتہاد کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان کے اختلافات خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ دلائل کے فہم اور اجتہاد کی بنیاد پر تھے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایک عام آدمی ہر مسئلے میں اپنی خواہش کے مطابق مختلف اقوال کو چنتا پھرے۔ اگر ایسا جائز مان لیا جائے تو شریعت تو ایک کھیل بن کر رہ جائے، بلکہ ایسا شخص حقیقت میں کسی ایک بھی امام کی کامل طور پر پیروی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اسے اس مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک، فقہ حنفی میں، اگر بدن سے ایسا خون نکلے کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دوسرے مسئلے میں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اجنبی مرد و عورت کے ایک دوسرے کو چھونے سے ان دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی کے نزدیک کسی کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب ان دو مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ایک فرضی صورت بناتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ بالفرض ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے، قریب موجود ایک اجنبی عورت اس کی مدد کے لیے آتی ہے، اس کے زخم پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور اس طرح اس کا خون رک جاتا ہے۔ اب وہ شخص بغیر نیا وضو کیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر کہا جائے کہ آپ کا تو وضو باقی ہی نہ رہا، لہذا بغیر وضو آپ کی نماز درست ہی نہ ہوگی، تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ خون نکلنے کے مسئلے میں امام شافعی علیہ رحمہ کے قول پر عمل کروں گا، کیونکہ ان کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عورت کے چھونے کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول کو اختیار کروں گا، کیونکہ ان کے نزدیک نامحرم یا نامحرمہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جو کم فہم ہوگا، کم علم ہوگا، جس کو دین کی صحیح آگاہی نہیں ہوتی، تو وہ کہے گا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو دونوں ائمہ کرام کے اقوال پر عمل ہو گیا اور اس کا وضو بھی باقی رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک اس کا وضو خون نکلنے سے ٹوٹ چکا تھا، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ چکا تھا۔ لہذا اس اعتبار سے یہ نماز کسی بھی امام کے نزدیک صحیح نہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کی پیروی میں مختلف ائمہ کرام کے اقوال کو اپنی مرضی سے ملا جلا کر عمل کرے تو اس کا عمل کسی ایک بھی امام کے اصول کے مطابق درست نہ ہوگا۔ لہذا درست طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی فقہی طریقے کو اختیار کیا جائے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس مسئلے کو ایک اور مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا پاکستان میں ڈرائیونگ کے قانون، روڈ سائڈ اور ٹریفک کے اصول ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، جبکہ برطانیہ، امریکہ یا دوسرے ممالک میں بعض قوانین مختلف ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں، مجھ کو جو قانون آسان لگے گا میں وہی اختیار کروں گا۔ پاکستان میں گاڑیوں کا ٹریک بائیں طرف ہوتا ہے، ہم اپنے الٹے ہاتھ کی جانب گاڑی چلاتے ہیں۔ اب یہ شخص کہے کہ نہیں، میں دائیں طرف چلاؤں گا، کیونکہ دوسرے ممالک میں رائٹ ہینڈ ٹریک استعمال کیا جاتا ہے، لہذا میں اپنی چاہت، اپنی خواہش کے مطابق رائٹ ہینڈ ٹریک استعمال کروں گا پاکستان میں رہ کر۔ تو یقینی بات ہے کہ سوائے حادثے کے کچھ نہ ہوگا، یہ خود تو حادثے کا شکار ہوگا لیکن دوسروں کے لیے بھی خطرہ جان بنے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر ملک کا ٹریفک سسٹم ایک مکمل اور مربوط نظام ہوتا ہے، اس کے اصول آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق مختلف قوانین جوڑنے لگ جائے تو پورا نظام بگڑ جائے گا۔ تو جب دنیاوی قوانین میں انسان یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک ملک کے ٹریفک کے نظام کو دوسرے ملک کے ٹریفک کے نظام کے ساتھ ملا کر چلانا خطرناک اور غیر منظم ہے،
تو دین جیسے حساس اور مکمل نظام میں جہاں عبادات، معاملات اور اخلاقیات سب ایک مربوط اصولی ڈھانچے کے تحت ہے، وہاں مختلف فقہی نظاموں کے اقوال کو ملا کر چلانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ایک مسئلے میں ایک امام کی پیروی کرنا، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی، تیسرے مسئلے میں تیسرے امام کی پیروی کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک ہی امام کی پیروی کر سکتا ہے۔ اگر مختلف مسائل میں مختلف ائمہ کرام کے اقوال کی پیروی کرنے لگ جائے تو سمجھ لے کہ یہ دین کی پیروی نہیں، یہ شریعت کی پیروی نہیں، بلکہ یہ تو اپنے نفس کی پیروی ہے۔ پھر اس پر ایک سطحی قسم کا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی امام کی پیروی کی بات کرتے ہیں تو پھر مفقود الخبر کے مسئلے میں، یعنی جو شخص لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے، جس کے زندہ یا مردہ ہونے کی کوئی خبر نہ ہو، تو پھر اس مسئلے میں آپ دوسرے امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ یعنی فقہ حنفی میں اصل حکم یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے اور اس کی زندگی یا موت کی کوئی خبر نہ ہو، تو اب عورت فوراً نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اپنے نکاح کے سلسلے میں ایک مخصوص مدت تک انتظار کرے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک عورت 70 سال انتظار کرے گی، لیکن امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک چند شرائط کے ساتھ عورت 4 سال انتظار کرے گی، اور فتویٰ امام مالک کے قول پر دیا جاتا ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک ہی امام کو فالو کرنے کی تعلیم و ترغیب دیتے ہیں تو پھر اس مسئلے میں بھی عورت کو 70 سال انتظار کا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہاں پر تو آپ احناف امام مالک کے قول پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت چند شرائط کے ساتھ 4 سال انتظار کرے گی، پھر بعد میں اس کو نکاح کی اجازت ہوگی۔ جب اس مسئلے میں دوسرے امام کے قول پر عمل کی اجازت دی جاتی ہے تو امت کو ہر مسئلے میں دوسرے ائمہ کرام کے اقوال پر اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ تو یاد رکھیں کہ اس قسم کے اعتراضات صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کو دین کی فہم نہ ہو، جو دین سے دور ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا اسے کم فہم لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ جن کو اسلامی بنیادی عقائد کا علم ہی نہیں ہوتا، جن کو طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل کی معرفت نہیں ہوتی۔ اس قسم کے اعتراض کرنے والوں نے شاید شریعت کا یہ اصول یا ضابطہ سمجھا ہی نہیں کہ بعض اوقات انسان پر ایسی شدید ضرورت، مجبوری یا غیر معمولی مشقت آ جاتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اہل علم کی رہنمائی میں بقدر ضرورت رخصت عطا فرماتی ہے، اور یہ اجازت ہر شخص کے لیے ہر وقت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اسی خاص ضرورت اور مجبوری کے موقع کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا اصل حکم یہ ہے کہ مردار کھانا حرام ہے۔ عام حالات میں کسی کو بھی مردار کھانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی شے موجود نہ ہو اور جان بچانا بھی مقصود ہو، تو شریعت اسلامیہ بقدر ضرورت مردار کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر شخص کو ہر وقت مردار کھانے کی عام اجازت دے دی گئی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اجازت صرف ضرورت کی وجہ سے تھی، نہ کہ خواہش، سہولت یا نفس کی پیروی کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت دی گئی رخصت کو عام حالات کا مستقل اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح مفقود الخبر جیسے مسائل میں اگر عورت کے حق میں شدید ضرورت ہو رہی ہو اور ایسی صورتحال میں کسی دوسرے معتبر امام کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے تو یہ ایک استثنائی اور اصولی صورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جس کا جب دل کرے وہ کسی بھی امام کی پیروی کرنے لگ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مقلد پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی مکمل طور پر پیروی کرے، شتر بے محال نہ بنے کہ جب دل چاہا کسی بھی امام کے قول کو اختیار کر لیا، کبھی ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے لے لی، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی۔ یہ طریقہ اصول اور نظام کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے حق میں واقعی شرعی ضرورت ثابت ہو جائے یا شدید مجبوری پیش آ جائے تو پھر اہل علم اور معتبر علماء کی رہنمائی میں بقدر ضرورت دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہوتی ہے، یہ کوئی عام قاعدہ نہیں۔